بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کس طرح اللہ کے راستے میں اور اللہ کی رضامندی کی جگہوں میں مال کو اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو خرچ کیا کرتے تھے، اور یہ خرچ کرنا ان کو کس طرح اپنے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ محبوب تھا۔ چنانچہ یہ حضرات فاقہ کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ دن کے شروع حصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ آئے جو ننگے بدن اور ننگے پاؤں اور دھاری دار اونی چادریں اور عبا پہنے ہوئے تھے اور تلواریں گردنوں میں لٹکا رکھی تھیں۔ ان میں سے اکثر لوگ قبیلہ مضر کے تھے، بلکہ سارے ہی لوگ مضر کے تھے۔ ان کے فاقہ کی حالت دیکھ کر آپ کا چہرہ مبارک بدل گیا۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے کہ شاید وہاں ان کے لیے کچھ مل جائے، لیکن وہاں بھی کچھ نہ ملا، یا آپ نماز کی تیاری کرنے گئے ہوں گے۔ پھر باہر تشریف لا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا۔ انہوں نے پہلے اذان دی، ظہر یا جمعہ کی نماز تھی، پھر اقامت کہی، آپ نے نماز پڑھائی، پھر بیان فرمایا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ سے لے کر آیت کے آخر ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑ پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں، اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، اور قرابت سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ اور سورہ حشر میں ہے کہ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے دینار، درہم، کپڑے، ایک سا گندم اور ایک سا کھجور میں سے کچھ ضرور صدقہ کرے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو تو اسے ہی صدقہ کر دے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہو صرف وہی صدقہ کرے، بلکہ جس کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی اس میں سے خرچ کرے۔ راوی کہتے ہیں کہ چنانچہ ایک انصاری ایک تھیلی لے کر آئے، وہ اتنی وزنی تھی کہ ان کا ہاتھ اسے اٹھانے سے عاجز ہونے لگا، بلکہ عاجز ہو ہی گیا تھا۔ پھر تو لوگوں کا تانتا بند گیا اور لوگ بہت سامان لائے، حتیٰ کہ میں نے غلہ اور کپڑے اور درہم دینار کے 2 بڑے ڈھیر دیکھے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے ایسا چمک رہا ہے کہ گویا آپ کے چہرے پر سونے کا پانی پھیرا ہوا ہے۔ اس کام کی فضیلت سناتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو اسے اپنا اجر ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے اجر ملے گا، اور ان کے اجر میں سے کچھ کم نہیں ہوگا، اور جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرتا ہے تو اسے اپنا گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر گناہ اسے ملے گا، اور ان کے گناہ میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب دینے کی حدیث گزر چکی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدھ کے دن قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر انہوں نے مزید حدیث ذکر کی، اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ آپ نے فرمایا، اے جماعت انصار۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں تم لوگ اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں تم میں یہ خوبیاں تھیں کہ تم یتیموں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔
اپنا مال دوسروں پر خرچ کرتے تھے اور مسافروں کی ہر طرح کی خدمت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرما کر اور اپنے نبی کو بھیج کر تم پر بہت بڑا احسان کیا تو اب تم اپنے مال سنبھال کر رکھنے لگ گئے ہو، حالانکہ مسلمان ہونے کے بعد اور زیادہ خرچ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اسلام تو دوسروں پر خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ لہذا انسان جو کچھ کھاتا ہے اس پر اجر ملتا ہے، بلکہ درندے اور پرندے جو کچھ باغوں کھیتوں وغیرہ میں سے کھا جاتے ہیں اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ بس یہ فضیلت سننے کی دیر تھی، وہ حضرات انصار ایک دم اپنے باغوں کو واپس گئے اور ہر ایک نے اپنے باغ کی دیوار میں 30 دروازے کھول دیے تاکہ ہر ایک آئے اور کھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو بیان فرمایا اس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرمایا ہے، لہذا اسلام میں سخاوت اور حسن اخلاق کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ غور سے سنو، سخاوت جنت کا ایک درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں دنیا میں جھکی ہوئی ہیں، لہذا تم میں سے جو آدمی سخی ہوگا وہ اس درخت کی ایک ٹہنی کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہوگا اور وہ یوں ہی اسے پکڑے رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ غور سے سنو، کنجوسی دوزخ کا ایک درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں دنیا میں جھکی ہوئی ہیں، لہذا تم میں سے جو آدمی کنجوس ہوگا وہ اس درخت کی ایک ٹہنی کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہوگا اور وہ یوں ہی اسے پکڑے رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں پہنچا دیں گے۔ پھر آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، تم لوگ اللہ کی وجہ سے سخاوت کو اختیار کرو، اللہ کی وجہ سے سخاوت کو اختیار کرو۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔